آیت نمبر 114 ہم پڑھ رہے تھے کہ اس آیت میں اور اس سے پہلے کی آیات میں ایک واقعہ بیان کیا گیا، اور اسی واقعے کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کو ہدایات دی گئیں کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے، خیر نہیں ہے۔ یعنی جن لوگوں نے بشیر نامی منافق کے سلسلے میں مشورہ کیا اور اس کے جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹی گواہیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دی اور اس کی تائید کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ عام ایک حکم بیان کیا گیا کہ کسی بھی سرگوشی میں جو کانا پھوسی کی جاتی ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ ہاں البتہ 3 چیزوں کا استثناء کیا گیا، الا من امر بصدقۃ، مگر وہ شخص کہ جو صدقے کا حکم دے، یعنی کسی کے کان میں کوئی بات کہتا ہے، صدقہ کرنے کی اس کو ترغیب دیتا ہے، یا خود صدقہ کرتا ہے، چھپا کر دیتا ہے تاکہ جس فقیر کو دیا ہے اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، تو اس میں اگر سرگوشی ہو اور خفیہ طور پر یہ کام کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ او معروف، یا کسی بھلائی اور نیکی کے کام کے بارے میں کوئی مشورہ بلایا جائے اور اس میں سرگوشی کی جائے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے سلسلے میں سرگوشی کی جائے، کانا پھوسی کی جائے، دوسرے کے کان میں کوئی بات کہی جائے، اس کی بھی اجازت ہے۔ یعنی خیر کے کاموں میں اگر اس طرح سرگوشی کی جائے اس کی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی برائی کا کام ہو اس میں اجازت نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو شخص یہ کام کرے گا اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، یعنی صدقے کا حکم دے گا، بھلائی کا حکم دے گا، نیکیوں کا حکم دے گا، اسی طریقے سے لوگوں کے درمیان صلح کرائے گا، اور مقصد صرف کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی ناموری، دکھلاوا، ریاکاری یہ مقصد نہ ہو، مقصد صرف کیا ہو؟ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کر رہا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور کل ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ خصوصاً جب 2 آدمیوں میں جھگڑا ہو جائے تو اس جھگڑے کو نمٹانا یہ بہت ضروری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ایسے عمل کے بارے میں کہ جس کا درجہ نفلی نماز، نفلی روزے سے بڑھ کر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بیان کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانا، 2 میں جھگڑا ہو گیا فوراً ان کے درمیان صلح صفائی کرا دی جائے۔ پھر آپ نے فرمایا اس لیے کہ آپس میں فساد اور جھگڑا ہی الحالقہ، یہ مونڈ دینے والی چیز ہے، اور آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ سروں کو مونڈنے والی ہے، یہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ جب 2 آدمیوں کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف پلان بنانے لگتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دھیان ادھر ہی لگا ہوا ہوتا ہے، رات کو بستر میں آتے ہیں تو اس وقت بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے مد مقابل کو کیسے نیچا دکھانا ہے، اس کو کیسے جو ہے وہ زیر کرنا ہے، اس کو کیسے ذلیل اور بدنام کرنا ہے، اسی سوچ میں آدمی پڑا رہتا ہے۔ پھر ایک گناہ نہیں کئی گناہوں کا ارتکاب وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان کیا کہ جیسے ہی 2 کا آپس میں جھگڑا ہو جائے فوراً جس کو پتہ چلے ان کی آپس میں صلح کرا دینی چاہیے، زیادہ دیر تک جھگڑے کو باقی نہیں رہنے دینا چاہیے، ان کو سمجھا بجھا کر پیار محبت کے ساتھ دونوں کی صلح کرا دینی چاہیے۔ اور جو شخص یہ کام کرے گا اللہ کی رضا کی خاطر تو اللہ فرماتے ہیں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم ان قریب اس کو اجر عظیم عطا کریں گے، ہم اس کو بڑا اجر عطا کریں گے جو یہ کام کرے گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا، من بعد ما تبین لہ الہدی، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے لیے ہدایت کے ظاہر ہو جانے کے بعد،
من بعد ما، بعد اس کے تبین لہ الہدا، اس کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی، ہدایت حق کیا ہے، سچا راستہ کیا ہے، یہ اس کو پتہ چل گیا، اس نے جان لیا، پھر بھی وہ رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ جس طرح منافقین تھے، ان کو معلوم ہے سچا راستہ یہ ہے، بالکل قریب رہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن پھر بھی آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ بشیر نامی شخص ہے، اس نے مخالفت کی۔ تو جب رسول کی کوئی شخص مخالفت کرتا ہے، اب ہمارے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ کیا کہ جس نے رسول کی مخالفت کی اس پہ تو آسمان سے ابھی بجلی گرنی چاہیے، اس پہ بادل پھٹ جانے چاہیے، وہ زمین میں دھس جانا چاہیے۔ یہی آج ہمارا نظریہ ہے۔ کسی اللہ والے کی شان میں، کسی بزرگ کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو بس فوراً ہم اسی انتظار میں رہتے ہیں، ابھی آسمان پھٹے گا اس پر، ابھی ستارہ ٹوٹ کے اس پہ گرے گا، یہ زمین میں دھس جائے گا، اس کا گھر بار سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اگر نہیں کچھ ایسا ہوتا ہے پھر ہم سوچتے نہیں ٹھیک ہی کیا ہوگا اس نے۔ ایسا نہیں ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے۔ یہاں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو آدمی غلط راستے کی طرف چل پڑا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم پھر اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ اسی پر چلتا رہتا ہے، اور جب خوب آگے چلا جاتا ہے پھر ایک ہی مرتبہ ہم اس کی رسی کو کھینچتے ہیں، بس وہ جاتا ہے اور سیدھا جہنم میں پہنچ جاتا ہے، پھر ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیتے ہیں، اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، فوراً اس کی پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ ورنہ ذہنوں میں یہ سوال ہے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر جھوٹی بات بیان کی اور بشیر نامی منافق کو بچانے کی کوشش کی ہے، تو ان کے اوپر تو فوراً عذاب آنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جو رسول کی مخالفت کرتا ہے ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر اور پھر کوئی اور نیا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نولیہ ما تولا، ہم اس کو پھر چلا دیتے ہیں اسی راستے پر جس پر وہ چلنا چاہتا ہے، اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، جانے دیتے ہیں اس کو، جدھر وہ جا رہا ہے ادھر ہی اس کو جانے دیتے ہیں۔ اس کے لیے ویسے ہی اسباب مہیا ہوتے رہتے ہیں غلط راستے پر چلنے کے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں ٹھیک راستے پر چل رہا ہوں، لیکن پھر ہم اس کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، بعد اس کے کہ اس کے لیے ظاہر ہو چکی ہدایت، واضح ہو گئی ہدایت، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والوں کے راستے کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ، اور وہ پیروی کرتا ہے، غیر سبیل المؤمنین، ایمان والوں کے راستے کے علاوہ کی، نولیہ ما تولا، ہم اس کو چلا دیتے ہیں اسی راستے پر جس پر وہ چلنا چاہتا ہے، یا نولیہ ما تولا، ہم اس کو پھیر دیتے ہیں اسی راستے کی طرف جس پر وہ پھرنا چاہتا ہے، جس پر وہ پھر جاتا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اس کو داخل کر دیں گے جہنم میں، ہم اس کو ڈال دیں گے جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ایک اس آیت کریمہ کا عام مفہوم ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ اس آیت کریمہ میں پوری دنیا کے انسانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، پیروی کریں، آپ کی مخالفت نہ کریں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو ایمان والوں کا راستہ ہے اس ایمان والوں کے راستے پر ہی آدمی کو چلنا چاہیے، الگ سے اپنی کوئی رائے قائم کر کے اور پھر آدمی الگ سے چلنا شروع ہو جائے، ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لے، نئی بات دین کے اندر ایجاد کرے، نیا طریقہ دین میں ایجاد کرے، اور یہ کہے کہ پہلے جتنے لوگ تھے نعوذ باللہ وہ سب بیوقوف تھے، انہوں نے قرآن سمجھا ہی نہیں تھا، آج میں سمجھ رہا ہوں، جو میں نے سمجھا ہے وہ کسی نے نہیں سمجھا تھا۔ آج بہت سارے اس طرح کے دعویٰ کرنے والے جو ہیں مدعیان کھڑے ہو گئے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سے پہلے قرآن کی یہ بات کسی نے سمجھی نہیں تھی، ہماری سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے، اور یہ ایسا نہیں بلکہ ایسے ہے، 1450 سال تک لوگ اس کو غلط سمجھتے رہے، اب ہم نے صحیح سمجھا ہے۔ بہت سارے اس طرح کے نئے نئے ماڈرن قسم کے لوگ جو اسکالر وہ تیار ہو گئے ہیں، اور بہت لوگ ان کو سنتے بھی ہیں کیونکہ چند الفاظ انگلش کے بول لیتے ہیں وہ اس طریقے سے، کچھ تو لوگ سمجھتے ہیں ہاں یہ بڑا پڑھا لکھا ہے، اور مولوی بیچارہ انگلش نہیں بولتا اس لیے بولتے ہیں اس کو کچھ آتا ہی نہیں، تو ان کو لوگ سننے لگتے ہیں۔ جیسے ابھی اس وقت میں جو ہے وہ مرزا علی پڑوسی ملک سے ہے، تو
انجینئر ہے، اپنی مرضی سے قرآن کو سمجھ رہا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ بات کسی نے سمجھی نہیں تھی، اب میں اس کو سمجھ رہا ہوں۔ قرآن کی یہ بات کسی مولوی نے، کسی عالم نے، کسی فقیہ نے، یہاں تک کہ صحابہ نے بھی نہیں سمجھی، اب میں سمجھ رہا ہوں اور میں بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے غامدی ہے، اس طرح کے اور بہت سارے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہم پچھلوں کے راستے پر ہی چلیں گے، ہم کوئی نیا راستہ نہیں نکالیں گے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، 2.5 انچ کی مسجد ہم اپنی الگ نہیں بنائیں گے، ہم جماعت سے کٹیں گے نہیں، جماعت مسلمین، مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس کے ساتھ ہی ہم رہیں گے۔ من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے کٹے گا، الگ ہو جائے گا، وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کا جو طریقہ چلا آ رہا ہے اسی طریقے پر ہمیں چلنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ اختیار نہیں کرنا ہے۔ مثال کے طور پر 1450 سال سے طریقہ چلا آ رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ جب کسی کو دفن کیا جائے، تدفین کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو دفن کیا، جب قبر سے ہٹنے لگے آپ نے فرمایا استغفروا لأخیکم فإنہ الآن یسأل، اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال جوابات ہونے ہیں، اس لیے اس کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ تو دعائے مغفرت کرنے کی تو اجازت ہے، بلکہ یہ حکم ہے کہ دعائے مغفرت کرو۔ اب ایک آدمی اٹھتا ہے 1400 سال کے بعد، وہ کہتے ہیں نہیں جی قبر کے اوپر اذان دینی ہے۔ کیوں جناب آپ اذان کیوں دے رہے ہیں؟ جی جب اذان دی جاتی ہے اس سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، تو اب اس سے سوال جواب ہوگا، تو اب ہم اذان دے دیں گے شیطان بھاگ جائے گا، یہ صحیح سے جواب دے دے گا۔ یہ ہماری اپنی سوچ ہے، شریعت کا یہ حکم نہیں ہے، یہ بدعت ہو جائے گی، یہ دین کے اندر ایک نئی بات پیدا کرنا ہو جائے گی، یہ ایمان والوں کا راستہ چھوڑنے والا ہے اور اس کے لیے سخت وعید ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو چھوڑ دیں گے، رسی ڈھیلی کر دیں گے یہاں پر، اور آگے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کو جہنم میں ہم داخل کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والوں کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ اس نے چھوڑ دیا، نیا طریقہ دین کے اندر اس نے ایجاد کیا ہے۔ یا اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے جمعے کی 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک اذان پہلے ہوتی ہے اور ایک پھر خطبے کے وقت میں ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ آبادی زیادہ نہیں تھی اس لیے ایک ہی اذان ہوتی تھی، لیکن جب آبادی بڑھ گئی، لوگوں کے مشاغل بڑھ گئے، اب وہ خطبے والی اذان جب ہوگی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جمعے کا دن ہے، اذان ہو گئی ہے، وہ آئیں گے، جب تک وہ مسجد میں پہنچے گے خطبہ تو ہو چکا ہوگا، نماز بھی ہو جائے گی، تو ان کی نماز بھی چھوٹ جائے گی۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے مشورے سے ایک اذان کا اضافہ کیا کہ یہ اذان پہلے دی جائے گی اور یہ بازار میں دی جائے گی تاکہ سب کو پتہ چل جائے آج جمعہ ہے اور فوراً جمعے کی تیاری کر کے مسجد میں آ جائیں۔ پھر دوسری اذان خطبے کے وقت میں امام کے سامنے دی جائے گی۔ کسی نے اس کے اوپر کوئی نکیر نہیں کی، کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے کر گئے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے، جس میں حضور نے اشارہ دیا کچھ کام ایسے ہیں جو میرے زمانے میں نہیں، بعد میں خلفاء راشدین ان کو قائم کریں گے، یہ آپ نے اشارہ دیا تھا۔ اس لیے کسی صحابی نے کوئی نکیر اس کے اوپر نہیں کی، کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، سارے صحابہ متفق ہو گئے۔ اور صحابہ کی جماعت وہ تھی کہ وہ ان کے سامنے اگر کوئی دین کے خلاف کوئی کام کرتا تھا پہلے سمجھاتے، نہیں سمجھتا تھا پکڑ کے کھینچ کر اس کو پیچھے ہٹاتے تھے۔ وہ پہلے ہم پڑھ چکے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کے دن دیکھا ایک شخص آ کر سامنے ایک دم اللہ اکبر کر کے نماز اس نے شروع کر دی عیدگاہ میں، حالانکہ عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عید کی نماز تک کوئی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، تو اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس نے پڑھنا شروع کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بھیجا اس کو جا کر سمجھاؤ کہ یہ اس وقت نماز پڑھنا درست نہیں ہے، اس نے نہیں مانا، پھر خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے سے پکڑ کے کھینچا، اس کو پیچھے ہٹایا، تو اس نے کہا میرا کیا قصور ہے؟ کہا اس سے بڑا کیا قصور ہوگا، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نماز نہیں پڑھی ہے اور تو اس وقت نماز پڑھ کر میرے نبی کی مخالفت کر رہا ہے، یہ تیرا قصور ہے، اس لیے تجھے ہٹایا ہے، پیچھے کیا ہے۔
تو صحابہ ایسے نہیں، وہاں تو عورتیں بھی بول پڑتی تھی. پیچھے ہم پڑھ چکے اسی صورت میں کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے نہر کی مقدار مقرر کرنے کا فیصلہ کیا تو ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی کہ امیر المؤمنین آپ کون ہوتے ہیں جو ہمارے لیے مہر کی مقدار مقرر کر رہے ہیں، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ چاہے مہر ان کا ایک ڈھیر سونے کا مقرر کیا گیا ہو تو وہ بھی ان کو دینا پڑے گا، وہ بھی شوہر کو لینے کی اجازت نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتیں بھی عمر سے زیادہ عورتیں بھی تو اس سے زیادہ قرآن کو سمجھتی ہیں اور جانتی ہیں. تو یہ صحابہ کا تھا کہ وہ اپنے سامنے کوئی غلط کام ہوتے ہوئے دیکھتے نہیں تھے. تو اس کی دلیل چونکہ ان کے سامنے تھی اس لیے کسی نے اس کے اوپر نکیر نہیں کی. اب کوئی آدمی اٹھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہم ایک ہی اذان دیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ غلط کیا، انہوں نے دین کو نہیں سمجھا تھا، میں زیادہ سمجھ رہا ہوں. تو بتائیے یہ سچا ہے جھوٹا ہے؟ یہ صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے؟ غلط کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جتنے دین کو سمجھتے تھے اتنے ہم سمجھنے والے نہیں ہیں. کوئی اتنا سمجھ سکتا ہے؟ وہ تو تیسرے نمبر کے مومن ہیں. پہلا نمبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوری امت میں، اور دوسرا نمبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور تیسرا نمبر ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ایمان والوں کا راستہ چھوڑنے والا ہوگا جو یہ کہے گا ہم تو ایک ہی اذان دیں گے، ہم دو نہیں دیں گے. یا اسی طریقے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رمضان المبارک میں تراویح کا نظام بنا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک رمضان المبارک میں عشاء کے بعد نماز پڑھائی، تراویح کی نماز پڑھائی. کتنی رکعتیں پڑھائی اس سلسلے میں کوئی واضح روایات ملتی نہیں ہے. ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 20 رکعت کی کہ 20 رکعت پڑھائی، لیکن سند کے اعتبار سے اتنی مضبوط نہیں ہے. لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک پڑھائی، اس کے بعد آپ نے بند کر دی. کیوں؟ آپ نے یہ فرمایا اگر آج چوتھے دن بھی میں نماز پڑھانے کے لیے نکل پڑتا تو یہ نماز تم پر فرض کر دی جاتی اور تم مشقت میں پڑ جاتے. کیونکہ اللہ کا قانون اور ضابطہ یہ ہے جب کسی عمل میں نبی بھی دلچسپی دکھائے اور امت بھی دلچسپی دکھائے تو وہ عمل فرض کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے میں نہیں آیا. پھر الگ الگ لوگ پڑھتے تھے، 2 3 مل کے پڑھتے تھے، گھروں میں پڑھتے تھے، مسجد میں بھی پڑھتے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا زمانہ ہے. ایک دن عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر کے بعد رمضان المبارک میں مسجد کی طرف آئے تو دیکھا 2-4 آدمی وہاں کھڑے ہیں، 2-4 وہاں کھڑے ہیں، 2-4 وہاں کھڑے ہیں، کئی جماعتیں ہو رہی ہیں اور کچھ الگ سے پڑھ رہے ہیں. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایک امام کے پیچھے جمع نہیں کر دوں؟ سب نے کہا بہت اچھا. اس کے بعد حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور وہ امامت کراتے تھے اور تراویح کی نماز پڑھاتے تھے. اور موطا امام مالک کے اندر روایت ہے کہ 20 رکعتیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے پڑھی جا رہی ہیں. 20 رکعتیں. تو اب ایمان والوں کا راستہ کیا ہے؟ 20 رکعت تراویح پڑھنا. اب کوئی آدمی یہ کہے یہ تو بدعت عمری ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہہ دے یہ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد کردہ بدعت ہے، اس طریقے سے کہتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے جتنا میں قرآن اور حدیث کو سمجھ رہا ہوں نعوذ باللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا نہیں سمجھا تھا. یہی تو دعویٰ ہوگا کہ انہوں نے کم سمجھا اور میں زیادہ سمجھ رہا ہوں. تو اب وہ گویا ایمان والوں کے راستے سے نکل رہا ہے، وہ ہٹ گیا، اس نے ایمان والوں کا راستہ چھوڑ دیا. اس لیے میرے ایمانی بھائیوں ہمیں چاہیے جو ایمان والوں کا راستہ ہے، جو صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اسی پر ہم قائم رہیں، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے. اس سے ہٹ کر زندگی بسر کریں گے پھر یہ سخت وعید ہے جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے.
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اور جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، بعد اس کے کہ اس کے لیے واضح ہو گیا ہدایت کا راستہ، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس نے پیروی کی ایمان والوں کے راستے کے علاوہ، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو پھیر دیں گے یا ہم اس کو چلا دیں گے اسی راستے پر جس پر وہ چلنا چاہتا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ایک بات اور یاد آ گئی، امام شافعی رحمہ اللہ جو 4 امام ہیں، چاروں اماموں میں امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک بہت بلند درجہ ہے، یعنی 4 امام کا مطلب 4 مجتہدین ایسے ہیں جن کی فقہ، جو انہوں نے قرآن و حدیث سے مسائل نکالے اور ایک جگہ جمع کر کے امت کے لیے آسانی پیدا کر دی، اس طرح کے بہت سارے لوگ پیدا ہوئے، ان میں سے 4 ایسے ہیں کہ جن 4 کی فقہ کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا کی، اور پھر لوگوں نے ان کے مستنبط اور مستخرج جو مسائل تھے، نکالے مسائل، ان کو لیا اور ان کے مطابق پھر عمل کرنے لگے۔ تو ان میں سے امام شافعی رحمہ اللہ بھی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات تو تھی کہ ایمان والوں کا جو راستہ ہے اس کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرنا، کوئی اور رائے قائم کرنا یہ درست نہیں ہے، اور ایمان والوں کے راستے ہی کو اجماع امت کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اجماع امت پر احادیث میں تو دلیل موجود تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو ایمان والے اچھا سمجھ رہے ہیں اللہ کے یہاں بھی وہ اچھی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اتبعوا سواد الاعظم، کہ جو امت کا سواد اعظم بڑا طبقہ ہے اور سمجھدار لوگ ہیں، قرآن و حدیث کو سمجھنے والے ہیں، ان کی پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو۔ اسی طرح لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت یہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت پر۔ یہ بات تو میرے سامنے تھی، لیکن قرآن سے اجماع امت کہ سارے لوگوں کا ایک بات پر اجماع ہو جائے، جیسے صحابہ کا اجماع ہو گیا 20 رکعت تراویح پر، صحابہ کا اجماع ہو گیا جمعے کی دوسری اذان پر، اس طریقے سے صحابہ کا اجماع ہوا ہے۔ تو اس اجماع پر قرآن سے بھی کوئی دلیل ہے یا نہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ قرآن پاک کو پڑھا، نہیں سمجھ میں آئی کوئی دلیل۔ دوسری مرتبہ پھر میں نے قرآن کی تلاوت، پورا قرآن پڑھا میں نے، نہیں سمجھ میں آئی۔ تیسری مرتبہ جب میں نے پورے قرآن کو اس نیت سے پڑھا تو یہ آیت کریمہ مجھے مل گئی کہ جس آیت کریمہ میں اللہ نے اجماع امت کی حجت اور دلیل ہونے کو بیان کیا ہے کہ جب امت کسی ایک عمل پر مجتمع ہو جائے، اجماع کر لے، تو اب اس کی پیروی کرنا ایمان والوں پر لازم ہو جاتی ہے، ایمان والوں کے لیے ضروری ہے، اس سے علیحدگی اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اب اللہ کی وحدانیت اور توحید کو بیان کیا جا رہا ہے اور شرک کی برائی کو، کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے اس بات کو، ان یشرک به، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، اور جو اس کے علاوہ کوئی گناہ ہوگا اللہ اس کو معاف کر دے گا، ویغفر، اور اللہ معاف کر دے گا، ما دون ذلك، اس کے علاوہ، یعنی شرک کے علاوہ، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا، اس کے لیے شرک کے علاوہ کوئی گناہ ہے اس گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بلکہ ایک روایت میں ہے اگر تم مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک اتنے گناہ لے کر آ جاؤ گے، اللہ فرماتے ہیں کہ میری مغفرت اس سے بھی زیادہ ہے، میں ان کو بھی معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو میں معاف نہیں کروں گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے، وہ اتنی دور چلا گیا اب واپس آنا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔